مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کچھ بیداری آ رہی ہے ویسے تو الحمدللہ ہم ایسے ہیرے لے کے آئے جو کھنکتے ہی رہے اور چمکتے ہی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو یہ جلسے میں آپ لوگوں نے جلسہ اور میلاد النبی بہت سنا ہوگا بہت آپ شریک ہوئے ہوں گے لیکن الحمدللہ اتنی دیر سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بورنگ نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہوتی تو اب 2 ہی 3 رہ جاتے میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے تھے اتنے ہی ہیں الحمدللہ اب پیچھے ماشاءاللہ ہماری عزت دار ہماری دین اور قوم کی شہزادیاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھی ہوئی جمی ہوئی ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم سائے میں بیٹھے ہیں وہ کھلے آسمان میں بیٹھی ہیں اور یہ فکر مت کریے بیٹھی رہو جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے یہ ذکر آسان نہیں ہے یہ ذکر یہ دنیا کا ذکر نہیں ہے یہ عرش معلیٰ تک بات جائے گی اور یہ فرشتے جھوم جھوم کر کہیں گے اے اللہ تیری بندی وہاں بیٹھی تھی اور بہت تیز میں سردی تھی وہ کپ کپا رہی تھی لیکن تیرا ذکر سن رہی تھی اے اللہ تو اس کی مغفرت اٹھنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ وقت جو ہے یہ آسان نہیں یہ وقت جو ہے یہ آسان نہیں ہے دینا یہاں پر یہ سردیاں بڑھیں گی یہ بارشیں بڑھیں گی یہ دھوپ کی تپش بڑھے گی لیکن یقین جانیے اس دھوپ کی تپش میں اس سردی میں اور اس بارش میں جس نے اللہ کو یاد کیا تو یہی بارش کا ایک ایک بوند اور تمام سردی کے ایک ایک لمحہ یہی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے یقین جانیے ابھی میں جب عمرہ کرنے گیا میں نے یہ دیکھا 70 سے 60 ٹمپریچر تھا میں نے یہ دیکھا کہ چھالے پڑے ہوئے ہیں ہماری کھوپڑی میں دراریں جیسی پڑ گئیں لیکن میں نے یہ دیکھا جب میں نے الحمدللہ جب حرم شریف میں قدم رکھا تو رحمت تو خدا کی دیکھو یہ ہر طرف کہیں یہاں پر اگر 35 اور 30 ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو چنا ڈال دو تو بھننے لگتا ہے اور سب نے جیٹ بیٹھا کی اور جون جولائی کی گرمی دیکھی ہے اور وہاں جب میں گیا 65 اور 70 کا ٹمپریچر اور میری بات کو غور سننا ان آنکھوں نے دیکھ کر آیا ہے اور قیامت تک یہ آنکھیں گواہ رہیں گی الحمدللہ جب میں نے حرم شریف میں قدم رکھا تو میں نے جب دیکھا کہ میں اتنی تیز دھوپ ہے اور سر پر کوئی سایہ نہیں کوئی کولر نہیں کوئی اے سی نہیں اور حرم شریف میں جب میں داخل ہوا جب میں نے دیکھا لاکھوں سے لوگ الحمدللہ طواف کر رہے ہیں کسی کے ساتھ معصوم بچہ بھی ہے کسی کی پیٹھ پہ بچہ ہے کوئی 70 سال کا بزرگ ہے کوئی 80 سال کا بزرگ ہے جب میں نے حرم شریف میں طواف کرنا شروع کیا یقین جانو اے مسلمانوں جب میں نے قدم رکھا تو ایسا لگا کہ فریز کے اندر قدم رکھا سبحان اللہ بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی پریشان نہیں دیکھتا بے شک کتنی بھی آپ کے اندر سردی آ جائے کتنا بھی کوہرا چھا جائے اگر تم ایمان والے ہو تو جا کے کسی دن غوث اعظم کو پڑھ لینا یہ مئو خالصہ کے لوگ یہ محترمائیں معصوم بچیاں سن رہی ہیں بہتر ہے سنیے اور اس پر عمل کریے آج چند ہیں کبھی کو موقع ملا تو چند نہ ہونا سینکڑوں کی تعداد میں ہونا اور جس سے یہ پتا چلے کہ مئو خالصہ میں نوشاد خان نے جو جلسہ کرایا اس کا یہ رزلٹ ملا سبحان اللہ بے شک ایک واقعہ میں اور سناتا ہوں اگر کچھ سننا چاہتے ہیں الحمدللہ ایک بات اور شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور وہ خود ان کے ایک سسر جو نیچے رہتے تھے اور دوسری مالا پر وہ میاں بیوی رہتے تھے غور کریے
بہت اچھا واقعہ ہے، دل دماغ میں بیٹھ گیا تو زندگی میں کبھی نکلے گا نہیں انشاءاللہ، اتنا خوبصورت واقعہ ہے، خصوصاً ہمارے دینی مسلم عزت دار شہزادیوں کے لیے ہے۔ تو یہ سمجھیے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ حجرے سے باہر نہ نکلنا، اتنا کہہ کے شوہر پہلے کی تجارت 6 مہینے بھر یہ 15 دن لگ جاتے تھے، جب تک میں نہ آ جاؤں۔ یہ مسئلہ آج کی کوئی بھی، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سی ایسی ہیں جو اپنے شوہر کو دیکھ کر جیتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو شوہر کو دیکھ کے جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی ہدایت ہے۔ تو یہ سمجھیے، محترمہ نے کہا کہ والد کی طبیعت تو ضرور خراب ہے اور میں سگی بیٹی ہوں، مجھے جانا ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے شوہر، بغیر شوہر کی اجازت کیسے چلی جاؤں؟ ایک چھت کا مسئلہ تھا، اوپر بیٹی تھی، نیچے باپ تھا۔ یہ یقین جانیے کہ اس بندے سے یہ انہوں نے فرمایا، جاؤ حضور والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، یہ مسئلہ پیش کرو کہ ہمارے شوہر کہیں تجارت پر گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ عرض کیا تھا ہم سے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ حجرے سے باہر نہ نکلنا، ہمارے والد محترم کی طبیعت علیل ہے، نبی کریم سے اجازت لے آؤ، کیا میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ جب یہ بات نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچی تو نبی کریم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، سبحان اللہ، اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ یہ بات انہوں نے وہاں تک پہنچا، وہ خاموش رہ گئی۔ مغرب ہو گئی اور طبیعت بگڑنے لگی، پھر خبر گئی میری بیٹی سے کہنا ہم لبے دم ہیں، ہماری جان نکلنے پر ہے، ایک بار آ جائیں اور دیکھ لیں آ کے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، جا سکتی ہوں۔ تو نبی کریم نے پھر جواب وہی دیا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، بے شک، سبحان اللہ، اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ تو شوہر کی فرما برداری تو یہ ہوئی کہ حجرے سے باہر نہ نکلیں، پھر تڑپ کے رہ گئے۔ عشاء آ گئی، والد کا انتقال ہو گیا۔ عزت دار ماں بیٹیوں، غور کریں، ایمان تازہ ہو جائے گی، اپنے شوہر سے کبھی لڑو ہی نہیں۔ واقعات ہی گئے اور پھر بھی ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ تو یقین جانیے عشاء کے وقت آیا، ایک خبر اور گئی کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور سنو تمہارے والد یہ کہتے گئے ہماری بیٹی سے کہنا ہم کو دیکھ جائیں۔ بیٹی قربان جائے ایسی بیٹی، بیٹی نے والد کو نہ جانا، بیٹی نے والد کی بات کو نہ سمجھا، اور پھر نبی کریم کی بارگاہ میں جا کے اپنی عرضی پیش کروا دی کہ جاؤ میرے آقا سے کہنا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے آقا سے کہنا میرے شوہر یہ کہہ کے گئے ہیں کہ حجرے سے باہر نہ نکلنا، اور نیچے ہمارے والد کا شب پڑا ہوا ہے، جنازہ ہے، کیا میں والد کے جنازے میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ آقا نے پھر فرما دیا اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر، وہ منظر دیکھیے، اور آج کا منظر، جنازہ اٹھ کر چلنے لگا، کھڑکی کھولی تو جنازہ جا رہا تھا، دعا پڑھ لی، روتی رہی، بلکتی رہی، ایک بیٹی شوہر کی فرما برداری میں اپنے والد کے جنازے میں بھی شامل نہ ہو پائی۔ اور کیسا منظر تھا کہ جب زندہ تھے 2-4 گھنٹے پہلے بھی بیٹی کو بلاتے رہے، لیکن اس بیٹی نے حق ادا کر دیا کہ شوہر کی نافرمانی نہیں کی، اور جنازہ چلا گیا، تدفین ہو گئی۔ جب شوہر کچھ دن بعد آیا تو یقین جانیے سب سے پہلے اس بیٹی نے، اس بیوی نے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو نبی کریم کی بارگاہ میں، اور جب دونوں میاں بیوی نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ
अल्लाह के रसूल की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और इरशाद फरमाया उस बेटी ने, या अल्लाह के रसूल, या मेरे महबूब, या मेरे रसूल, मेरे नबी, ये क्या माजरा था? मैं छत पर थी, हमारे वालिद नीचे थे, अल्लाह बेदम थे, आपने ये कह दिया कि नहीं, शौहर की फरमाबरदारी करो, अपने शौहर की फरमाबरदारी करो, अपने शौहर की फरमाबरदारी करो। मैंने आपके हुक्म की ताबीर की, मैंने अपने वालिद के जनाब की बातें उसने जब कही, रसूल पाक ने सारी बातें उस बेटी की सुनी और सुनने के बाद में गौर करना, इज्जतदार माँ बेटियों, तुम्हारे शौहर की अहमियत क्या है और शौहर से तुम क्या क्या हासिल कर सकती हो, तो ये यकीन जानो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुन सुन बेटी, तू वाकई जन्नती है, वाकई तूने जन्नत हासिल कर ली अपने शौहर की फरमाबरदारी करके। और तो सुन, तू जन्नती तो हुई मैं बातें थी जो तेरा वालिद जो था वो जानता। बेशक हम जाके मस्जिद में तो रो लेंगे, लेकिन किसी के सूद ब्याज वाले के घर पे जाके हम ये नहीं कहेंगे हमारे घर का ये कागज रख लो, 10,000 हमें दे दो। ये नहीं होगा। ये उन्हीं के साथ होता है जिसका अल्लाह से तवक्कुल हट जाता है। बेशक सब कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, ईमान वाला हूं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन कलमे की अहमियत समझिए, ईमान की अहमियत समझिए। और ईमान की जब अहमियत समझेंगे तभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारी कौम मजबूत होगी। हमारा मकसद यहाँ आने का यह है, सिर्फ व सिर्फ की दीनदारी सीखिए। दीनदार जो लोग होते हैं, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी इस्लाम का भाई बहन बेटी हो, कभी उससे बड़ा गुनाह नहीं होता। उसके घर में कभी भी गुर्बतें नहीं आती, ऐसी गुर्बतें नहीं आएंगी, ऐसी तंग